تو جو اللہ کے عاشق ہیں وہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں. اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضرت کے جو والد تھے حضرت مولا یحییٰ صاحب، وہ ان دنوں میں بے اختیار زبان سے تلبیہ ادا ہو جاتا تھا، کیونکہ عشاق کا نعرہ یہی ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ کو یہ نعرہ بہت پسند ہے. بندہ یہ کہے کہ اللہ میں تو بندہ ہوں، میں آپ کی بندگی کے لیے غلامی کے لیے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے یہ بہت پسند ہے، یہی چیز پسند کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ میں تو بندہ ہوں، میں آپ کی بندگی کروں گا، میں آپ کو راضی کروں گا، میں آپ کی مانوں گا، مجھے اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی چاہت کو پورا کروں گا، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کروں گا. اور اسی بات کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو وہاں بلایا کہ دیکھو میرے ایک عاشق تھے ابراہیم، اور ایک عاشق تھے حضرت اسماعیل، اور ایک مجھ سے محبت کرنے والی حضرت ہاجرہ تھی. عورت ذات ہو کر بھی اس نے کیسے اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، مگر اللہ کے حکم پر سب کچھ لگا دی. آج تو مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں. آج کا مسلمان تو اللہ کے چھوٹے سے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں اللہ کے حکم پہ وطن کو چھوڑا، وطن کی خوشیوں کو چھوڑا، اور اپنے شوہر کو چھوڑا، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا. اللہ کے لیے کچھ کرنا تو آسان ہے، چھوڑنا بڑا مشکل ہے. ہم لوگ نیکیاں تو کر لیتے ہیں، گناہ مشکل سے چھوڑتے ہیں. آنکھ کا غلط دیکھنا یہ چھوٹ جائے مشکل کام، پوری زندگی لگا رہتا ہے ایسا. کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ نہیں چھوڑتے. تو حج کیا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا. وطن چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی زندگی قربان کر رہا ہے، اپنا سب کچھ لگا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی ماں کی محنت ہے. باپ تو نہیں تھے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو واپس چلے گئے تھے، تو ماں نے اس بچے کو اللہ والا بنایا. آج تو ماں کی سوچ کیا ہے کہ میرا بیٹا BBA کر لے، MBA کر لے، کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے استاد کیسے ہیں، اس کو کیا سکھا رہے ہیں، ڈانس سکھا رہے ہیں، ناچ سکھا رہے ہیں. مخلوط ماحول ہے گناہوں کا، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں، بس میرے بچے کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، اور میرا بچہ جو ہے وہ کسی کافروں کے ملک میں چلا جائے، یورپ میں، امریکہ میں، وہاں اس کو پیسے ملے. ہزاروں لوگ جو ہے، ہزاروں مسلمان اس کوشش میں مر گئے، کھپ گئے راستوں میں کہ ہم یورپ چلے جائیں. اس میں یورپ کا عشق ہے، پیسوں کا عشق ہے. یہ پیسہ کیا کام دے گا؟ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، بے قیمت دنیا پہ اپنا سب کچھ لگا بیٹھے، اور وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کے خزانے ہمیشہ سے ہیں، اس کو بھول گئے. اللہ پہ کچھ لگانے کے لیے تیار نہیں. اور ادھر وہ بچہ ہے چھوٹا سا 10-12 سال کا، وہ گردن کٹا رہا ہے کہ اللہ کے لیے گردن بھی قربان، اللہ کے لیے جان بھی قربان. ہر ماں اپنے بچے کو اس جذبے سے تیار کرے کہ بیٹا آپ اللہ کے ہو، آپ اللہ کے ہو. فلما اسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں یہ جملہ فرمایا. جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، اللہ کی غلامی اختیار کر دی. ہم اللہ کے بندے، وہ والے کے سر چاہتا ہے تیار،
جان چاہتا ہے تیار، مال چاہتا ہے تیار، سب کچھ اس اللہ پہ قربان، مگر ہم اللہ کے حکم کو قربان نہیں کریں گے۔ الحمدللہ۔ مینا، عرفات، مزدلفہ پہاڑ ہے، پہاڑوں میں لے جانا مقصد نہیں ہے، پہاڑ تو یہاں بھی ہے، وہ تو ایک جذبے کو پیدا کرنا مقصد ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ حج کر کے آیا مسلمان، پھر رشوت لے رہا ہے، پھر سود لے رہا ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے، پھر دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ تو بس چلا گیا، واپس آ گیا۔ حج تو ایک جذبے کا نام، اندر سے انسان کے سارے جذبے ختم ہو جائیں، ساری خواہشات ختم ہو جائیں، میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، بس اللہ کی چاہت۔ سب سے بڑی چاہت کیا ہے اللہ کی؟ کہ آخری جو چیز ہے انسان کے پاس، میری جان ہے، وہ جان میں اللہ کے لیے دے دوں، اس سے آگے کیا ہے؟ آج ہمارا بچہ سر پہ ٹوپی رکھنے کے لیے تیار ہے اور وہ بچہ سر کٹا رہا ہے، تو یہ ماں کی محنت ہے۔ ماں باپ کی توجہ نہیں ہے اپنے اولاد پہ، صرف ان کو بچوں کے پاس ڈگری ہو، پیسہ ہو، بس اس کی فکر ہے۔ میرے بچے کی قبر اچھی ہو جائے، اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے؟ وہ گناہ کر رہا ہے، لڑکی گناہ کر رہی ہے موبائل کی، ماں کو کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو ہمارے یہاں ایسا ہے، اس کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا کریں، اور جو ہم لوگ دیندار لوگ کہلاتے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں۔ میرا بیٹا، میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پاک، تو اس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد اور ان کے استاد اور ان کے والد اور ان کے دادا، تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے، میں کہتے ہیں کیسے خوش قسمت لوگ تھے، باپ بھی استاد، بیٹا بھی استاد، پوتا بھی استاد، دادا بھی استاد، سارے محدثین، جیسے باپ بھی ڈاکٹر، بیٹا بھی ڈاکٹر، بیٹی بھی ڈاکٹر، اور بھائی ناروے میں اور دوسرا بھائی امریکہ میں، بڑے فخر سے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ جی بہت بڑی چیز ہے کہ میرا بیٹا امریکہ چلا گیا۔ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کریں گے امریکہ کے ساتھ؟ سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے۔ تو حج اللہ کے عاشق کی داستان دکھانے کے لیے، اس کے جذبے کو لانے کے لیے، یہ شیطان صرف سب سے زیادہ مینا میں رکھا گیا، 8 تاریخ کو بھی مینا میں، پھر 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، 5 دن مینا میں حج میں رکھا گیا، سوائے ایک دن، اور ایک دن عرفات میں، ایک رات مزدلفہ میں، باقی سب مینا میں۔ اور سب سے زیادہ 4 دن یہ کہا گیا کہ شیطان کو پتھر مارو۔ کیوں؟ یہ پتھر وہاں نہیں مارنا ہے، فجر کی نماز کے وقت میں شیطان آئے گا اور شیطان یہ کہے گا، شیطان فجر کے وقت میں کہے گا کہ سو جاؤ، تو یہ پتھر اس کو مارنا ہے، تو پتھر اس کو مارنا ہے۔ جب راستے میں جائے گا نا تو شیطان کہے گا کہ آپ اس پہ تجربہ کریں، اچانک آپ کی آنکھ کھوٹے گی اور بد نظری ہو جائے گی، یہ شیطان ہے۔ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کہیں سے یہ کوئی گناہ کر لے، تو یہ پتھر شیطان کو مارنا ہے، یہ نفس کو مارنا ہے، کہ اس نفس کو کہنا ہے کہ نہیں، میرے نگاہوں کو جھکانا ہے۔ اگر آپ نے نفس کو پتھر نہیں مارا تو شیطان کو اس مارنے سے کیا فائدہ؟ سب سے بڑا شیطان تو نفس ہے۔ ہاتھ گناہ کرنے کو چاہتا ہے، دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے، حرام کھانے کو دل چاہتا ہے کہ میں حرام کھا لوں۔ اب کرنا کیا ہے کہ اس وقت اس نفس کو پتھر مارنے کہ نہیں، میں نے رشوت، سود، حرام، جھوٹ، دھوکہ 2 نمبری نہیں کرنی ہے۔ پتھر مارنا تو آسان ہے، شیطان کو پتھر مارنا آسان ہے، یہ نفس کو پتھر مارے۔
کسی نے آپ کو گالی دی، اب آپ نفس کو پتھر ماریں کہ نہیں میں نے جواب نہیں دینا، خالہ نے کچھ کہہ دیا، خالو نے کچھ کہہ دیا، ماموں نے کچھ کہہ دیا، چچا نے کچھ کہہ دیا، اب اس زبان میں منہ میں پتھر رکھے، وہ جو پتھر آپ نے شیطان کو مارا ہے نا، وہ پتھر منہ میں رکھ کے جواب نہ دے، اف نہ کہے، سی لے، اپنے ہونٹ سی لے، یہ ہے۔ تو یہ حج میں ضرور مشقت آتی ہے، اور مشقت اس لیے آتی ہے کہ مشقتوں سے انسان بنتا ہے۔ سب سے بڑی چیز حج میں صبر کر کے، کوئی آدمی بھی اللہ معاف فرمائے ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو وہاں کے حکومت کی برائی نہ کریں، وہاں کے نظام کی برائی نہ کریں، اپنے پاکستان کے حج والوں کی برائی نہ کریں کہ جی انڈیا والے تو اتنے پیسوں میں کراتے ہیں، پاکستان والے اتنوں میں کراتے ہیں، یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ کہیں بھی آپ کو یہ زبان ایسی چیز ہے کہ بس جس سے کے پاس بھی آپ ملیں گے وہ زبان سے کسی کی نہ کسی کی برائی کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج میں یہ نہیں فرمایا کہ پہلے منی جاؤ پھر عرفات جاؤ پھر مزدلفہ، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو حج میں بتائی ہے، فلا رفث، اپنی زبان کو قابو کرو، صبر کرو، زبان کو بند رکھو۔ حج کرنا ہے تو زبان کو بند رکھو۔ پیسے دینا بہت آسان ہے حج میں، لیکن زبان کو بند رکھنا بڑا مشکل ہے۔ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر سال بیت اللہ جائے تو وہ وہاں کسی پہ تنقید نہ کرے، کسی کو کچھ نہیں کہے۔ پتہ نہیں کس کی وجہ سے اکثر غریب لوگ وہاں آتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بلا لیتے ہیں، کس کی اللہ کے ہاں کوئی اللہ کا کیسا عاشق ہے، کس عشق میں تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو حج ایک سفر ہے، اس میں کچھ تربیت اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں، وہ تربیت ایسی ہوگی کہ ناگواریوں پر صبر کریں۔ اور حج میں مدینہ پاک کا بھی سفر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میری موت کے بعد میری قبر پر آئے وہ ایسا ہے کوئی کہ زندگی میں مجھ سے ملاقات کے لیے آیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جو دور سے مجھے درود و سلام پڑھے تو فرشتہ اس کو پہنچاتا ہے، اور جو قریب سے آ کے سلام پڑھے گا تو میں اس کو سنتا ہوں، اور قیامت میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اس کے لیے گواہ بنوں گا۔ جو میرے پڑوس میں آئے گا، مدینے میں رہے گا، میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں ٹھہرا، من سکن المدینۃ وصبر علی بلائہا، جو مدینے کی مشقتوں پر اس نے صبر کیا اور مدینہ منورہ میں ٹھہر گیا، تو قیامت کے دن وہ میرا پڑوسی ہوگا۔ اور فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں نا، وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ دنیا کا بہترین شہر مدینہ ہے، اللہ کے محبوب وہاں پر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ علیہ السلام کا جسد مبارک ہے، وہ مٹی اللہ کو عرش سے، جنت سے، کعبے سے افضل ہے۔ وہ مٹی، تو وہ ذات جس کی وجہ سے وہ مٹی اتنی قیمتی ہے، وہ ذات کتنی قیمتی ہوگی اللہ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کہتے تھے، عرب کہ آج سے 60-70 سال پہلے جب مدینہ منورہ کی وہ مٹی تھی جو حضور کے زمانے کی تھی تو اس سے خوشبو آتی تھی۔ ہم نے بھی وہاں بہت ساری جگہوں پہ جو بالکل اصلی تھے پہلے، آج سے کافی برس پہلے، اب تو انہوں نے وہ سب بند کر دیا۔ جس پتھر کے ساتھ احد میں آپ کا سر مبارک ایسے لگا تھا،
اس سے خوشبو ہم نے سونگھی ہے۔ اور جو آپ غار میں چلے گئے تھے، وہ غار میں ایک پتھر ہے، وہ بالکل بستر بن گیا، ایسے بستر نہیں ہوتا، اس غار سے خوشبو ہم نے سونگھی۔ اور بھی کئی جگہوں پہ مدینہ منورہ میں، اب تو انہوں نے وہ عمارتیں ہی بدل دیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چیزیں تھیں تو خوشبو آتی تھی اس سے۔ مدینہ پاک تو بڑی برکت والی جگہ ہے، وہاں کی تو برکتوں کا کیا کہنا۔ صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت زیادہ تھا، اس لیے اگر کوئی مدینہ منورہ جائے تو بہت ادب کے ساتھ وہاں رہے، ادب کا بہت خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی پر بیٹھتے تھے، جو سب سے اوپر والی، تو حضرت ابوبکر وہاں بیٹھتے تھے جہاں آپ کے قدم دوسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، اور حضرت عمر اس سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، بالکل آخری سیڑھی پہ جہاں حضرت ابوبکر کے قدم تھے۔ یہ ادب کی بات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو قبلے کی طرف آپ کی قبر ہے، سب سے پہلے آپ کا سر مبارک قبلے میں اس طرف ہے اور پاؤں اس طرف، اور آپ کے پاؤں مبارک کی طرف حضرت ابوبکر کا سر ہے، اور حضرت ابوبکر کے پاؤں مبارک میں حضرت عمر کا سر ہے۔ قبروں میں بھی اتنا ادب رکھا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر مبارک کی چھت تھی، یہ مسجد سے ملی ہوئی تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو اونچا کر دیا تاکہ انجانے میں کسی کا پاؤں وہاں نہ پڑے جہاں نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ تو صحابہ اتنا ادب کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو ایسے کنکر مارا اور ان کو اشارے سے بلایا، جب وہ متوجہ ہوئے تو ان کو بلایا، کہ جاؤ یہ دو آدمی ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آہستہ سے کہا، ان سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم حضور کی مسجد میں زور سے بولتے ہو۔ اتنا ادب کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو مدینہ پاک میں بہت ادب کے ساتھ رہے، وہاں کی کسی چیز کو برا نہ کہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دہی کھانا شروع کیا تو کہنے لگے کہ وہ ہمارے یہاں کا دہی بڑا میٹھا ہوتا ہے، یہاں کا دہی تو کھٹا ہے۔ تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ بھئی وہیں چلے جاؤ جہاں کا دہی اچھا ہوتا ہے، یہاں کیا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے کہا حضرت آج مدینے کا موسم بہت اچھا ہے۔ فرمانے لگے بے ادبی ہے، مدینے کا موسم تو ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، آج مدینے کا موسم اچھا ہے، یعنی بے ادبی کی بات ہے، موسم تو ہمیشہ ہی مدینہ کا اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت واصل منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلام پیش کر رہے تھے آپ کے قدم مبارک، تو وہ جو پولیس والا تھا اس نے حضرت سے کہا بس چلے جائے، تو حضرت سنتے کم تھے، سنا نہیں حضرت، تو وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ ہٹ نہیں رہے تو انہوں نے دھکا دیا، تو حضرت گرنے لگے تو خادموں نے پکڑ لیا، تو حضرت کے جو خادم تھے وہ پولیس کو ڈانٹنے لگے۔ حضرت نے فرمایا بالکل نہیں، ان کو کچھ نہیں کہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور کتنا ادب ہے۔ تو مدینے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی سمجھے، وہاں کے خادمین کو حضور کا خادم سمجھے، اور اس شہر کے چپے چپے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے استنجا کے لیے مدینے سے باہر جاتے تھے کہ مدینے کے حدود میں استنجا کرنا بے ادبی کی بات ہے، اور کبھی مدینہ منورہ میں سواری پر سوار نہیں ہوا، میں محبوب کا شہر ہے، میں گدھے گھوڑے پر سوار ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور کہیں نہیں جاتے تھے مدینہ منورہ سے۔ ہمیشہ ایک مرتبہ شوق ہوا کہ نفلی حج ادا کروں، فرض تو کیا تھا نا، تو دل چاہ کے حج کے لیے جاؤں، پریشان تھے کہ کہیں موت نہ آ جائے مدینے سے باہر،
قیامت تک حضور کے پڑوس میں رہنے کا شوق تھا۔ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ حج پہ جانا چاہتا ہوں، زندگی کتنی باقی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے 5۔ تو خواب سے بیدار ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا 5 کا کیا مطلب ہے؟ پھر 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بڑے خواب کے معبر تھے، تعبیر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کوئی آدمی کہاں پہ مرے گا، اور بارش کب ہوگی، یہ اللہ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس کے بعد نہیں گئے کہ جی مدینہ منورہ سے میں باہر نکلوں۔ تو دنیا کا بہترین قبرستان مدینہ پاک کا قبرستان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں اور بائیں حضرت ابوبکر اور عمر ہوں گے، اور بلال میرے قدموں سے اٹھیں گے۔ حضرت بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن ساری زندگی حضور کی خدمت کی، تو اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور میری سواری کو لے کے چلے گا، اور فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے انسان پڑ جائے، ان کے پاس رہے، اور اس سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت بلال سارے صحابہ سے پہلے، سارے نبیوں سے پہلے جنت میں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت تھی۔ حضرت بلال مدینے میں رہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری تھی۔ تو حضرت ابوبکر سے کہا کہ مجھے شام جانے دو، شام جانے دو، میں ٹھہر نہیں سکتا، یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو شام چلے گئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں۔ آپ نے فرمایا کہ بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آتے نہیں ہو؟ تو خواب سے بیدار ہوئے، بہت روئے، اور سیدھا مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ آئے، مسجد نبوی میں حضرت عمر کا زمانہ تھا، تو عمر نے کہا بلال اذان دو، اذان دی، تو عورتیں بچے روتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے، کہ حضور کا زمانہ سب کو یاد آ گیا۔ تو عشق تھا صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا۔ ایک اس دن مدینے والے بہت روئے جس دن حضرت بلال نے اذان دی، اور ایک اور دن تھا، ولید کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حجرے تھے، اور ایک حجرہ اتنا بڑا تھا کہ 12 بائی 15، یعنی 12 فٹ چوڑا، 15 فٹ لمبا، یہ ایک حجرہ تھا، اور 10 بائی 15 کا صحن تھا، چھوٹا سا۔ یہ 9 حجرے تھے آپ کے، کچے حجرے تھے۔ تو ولید کے زمانے میں مشورہ یہ ہوا کہ اس کو مسجد میں شامل کیا جائے، مسجد تنگ ہو گئی تھی، تو اس نے ارادہ کیا کہ ان گھروں کو شہید کیا جائے۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ یہ نہیں کرو، قیامت تک رہنے دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہاں کے بادشاہ تھے، ان کا گھر کتنا تھا، دنیا میں انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ کہتے ہیں اس دن مدینے والے بہت روئے۔ حضرت عمر آپ کے گھر گئے تو گھر میں دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے، جسم پہ نشانات، گھر خالی ہے، رو پڑے کہ اللہ کے رسول، آپ اتنے بڑے اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا گھر سامانوں سے خالی ہے، یہود و نصارہ۔ آپ نے فرمایا کہ عمر دھوکے میں، تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے نہیں۔ جس دنیا کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں، دن رات اسی کی فکر، اسی کی سوچ، اسی کو سوچنا کہ دنیا ہمیں مل جائے۔ تو مدینہ پاک میں جائے تو 3 کاموں کا اہتمام کرے۔ ایک تو ادب کرے وہاں کی ہر چیز کا، وہاں کے ہر آدمی کو حضور کا پڑوسی سمجھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا
رہنے والا سمجھے، اور دوسرا وہاں ہر سنت کا اہتمام، کوئی سنت نہیں چھوڑے، اس کی کوشش کرے کہ سنتیں نہ چھوٹیں، وہاں ہر سنت کا اہتمام۔ ویسے بھی آدمی کو سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن مدینہ پاک میں بہت زیادہ کریں، اور درود شریف کی کثرت رکھیں، ہر وقت درود شریف پڑھتا رہے جتنا بھی، اور استحضار کے ساتھ پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں جہاں سے بھی درود شریف پڑھے گا، جتنے قریب جا سکتا ہے قریب جائے اور جا کے درود شریف پڑھے، تو اللہ تعالیٰ وہ درود شریف آپ تک پہنچتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس استحضار کے ساتھ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں اور آپ پر درود بھیج رہا ہوں، اس استحضار کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اور ہمیشہ باوضو رہے، جس وقت بھی ضرورت پڑ جائے فوراً وضو کر لیں، یہ مدینہ منورہ کا ادب ہے۔ وہاں سے کیا لے کر آئے؟ لوگ وہاں سے مسلح خریدتے ہیں، اور مسلح چائنا کے ہوتے ہیں، چائنا کے مسلح، چائنا کی تسبیح، ہاں، تو مدینہ پاک کی چیزیں خریدے، وہاں کی کھجوریں خریدے، وہاں کی مٹی لے کر آئے، وہاں کا پتھر لے کر آئے، وہاں کا سرمہ لے کر آئے۔ سرمت، اسمت ایک سرمہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین سرمہ مدینہ کا سرمہ۔ اجوا کھجور لے کر آئے وہاں سے، مدینہ منورہ سے اجوا کھجور لے کر آئے۔ وہاں کی مہندی ہے وہ لے کر آئے۔ مدینہ منورہ کی سبزی لے کر آئے، وہاں کی سبزیاں اگتی ہیں مدینہ منورہ میں، سبزی لے کر آئے۔ تو جو وہاں کی سوغات ہیں نا وہ لے کر آئے، باہر کی چیزیں نہیں لے کر آئے۔ لوگ اللہ معاف فرمائے اخیر میں وہاں وہ جو ہے زمزم چھوڑ دیتے ہیں، کھجوریں چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے گھڑیاں لاتے ہیں۔ جو سامان آپ نے خریدنا ہے یہیں سے خرید کے رکھ لیں اپنے گھر میں، تسبیح، ٹوپیاں سب یہیں سے خرید، اور وہاں سے صرف کھجوریں اور زمزم لے کر آئے، بس اور کچھ نہیں لے کر آئے۔ مدینہ پاک کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ کی محبت کیسے دل میں پیدا ہو؟ آپ کے کمالات، آپ کا جمال، حسن اور آپ کے احسانات کو یاد کریں۔ عرفات کے میدان میں آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، 1 بجے وقت داخل ہو جائے، 1 سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ اگر 1 بجے تک بھی آپ نے ظہر عصر پڑھ لی اور 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے، 6 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر کھڑے ہو کر، اور اتنی عاجزی کی ہے عرفات میں، آپ نے ایسے ہاتھ پھیلائے اور دھوپ میں دعا کی ہے۔ اس دھوپ میں کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دسمبر اور جنوری کے حج میں بھی عرفات میں گرمی ہوتی ہے، وہاں پتہ نہیں عجیب بات، سخت گرمی ہوتی، اور اس زمانے میں کوئی درخت نہیں تھا۔ ہمارے ضیاء الحق مرحوم کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے پاکستان سے نیم کے درخت بھیجے وہاں، اب وہ بڑے ہو گئے، وہ نیم کے درخت وہاں لگے ہوئے ہیں، وہاں کوئی درخت نہیں، اور وہ سایہ نہیں ہوتا، سخت گرمی ہوتی ہے، ایسے آگ برس رہی ہوتی، اور 6 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جب آپ سورج غروب ہو گیا، آپ وہاں سے چلے مزدلفہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا دعا کی؟ کہا میں اللہ سے اپنی امت کو بخشواتا رہا۔ پچھلی امتوں میں خدا کا ضابطہ کیا تھا؟ نبی گیا، جس نے نہیں مانا وہ تباہ ہو گئی، پوری امت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں کرنا، کافر میرے بعد اگر زمین پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو رہنے دیں، آخرت میں سزا دیں، دنیا میں نہ دیں۔ تو اللہ نے ہم مسلمانوں کو چھوڑ دیا، ہمارے سارے گناہ جو پچھلی امتوں نے کیے وہ ہم سب کر رہے ہیں، لیکن ہم حضور کے عرفات کے آنسوؤں کی برکت سے بچے ہوئے۔ آپ کا ایک آنسو ساری کائنات سے قیمتی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے گرا ہے، اور آج مسلمان اس اللہ کے رسول کو بھول گئے،
اپنی تجارت میں بھول گئے، خوشیوں میں بھول گئے، اپنی زندگی میں مسلمان اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھول گیا۔ یا آپ چلے جائیں شادی حالوں میں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ مسلمان کی شادی ہے یا غیر مسلم کی شادی ہے۔ تو مدینہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آئیں۔ جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان سے درخواست کریں۔ ہمارے اکابر کا معمول یہ تھا کہ جو بھی حج پہ جاتا تھا اس سے دعا کی درخواست کہ مکہ میں دعا کریں اور مدینہ پاک میں ہمارا سلام پیش کریں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ضرور جائے، سال میں ایک آدھ مرتبہ چلا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اور ہمارے بھائی یامین صاحب مرحوم تھے، تو ان کے پوتوں نے مجھے بتایا، بیٹوں نے، ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہ حضور کا پڑوس دے دیں، یہ دعا کر۔ تو اللہ کی شان، رمضان میں گئے، وہ ہمیشہ رمضان کے آخر میں جاتے تھے، اس مرتبہ شروع رمضان میں چلے اور وہاں جا کے بیمار ہوئے، شب جمعہ میں انتقال ہوا، جمعے کی نماز کے بعد وہیں پہ تدفین ہو گئی اور حضور کا پڑوس مل گیا۔ تو حضور کا پڑوس مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دیں، قیامت کے دن حضور کا پڑوسی بن جاؤں۔ تو آج نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ کی کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی زندگی میں سنتوں کو لے کر آئیں، ایک ایک سنت معلوم کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پیر سے پہلے ہم جمعرات یا جمعے کو ہمارا سفر ہوگا بیت اللہ کا، تو پھر یہ جو نشستیں انشاءاللہ یہ عید کے بعد جب ہماری واپسی ہو جائے گی، غالباً 20-21 ذی الحجہ کو ہم واپس آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ مجلس شروع ہوگی۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہمارا وہاں کا سفر قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور جیسے جو وہاں کے انوارات، برکات، کیفیات، جو وہاں سے نور ملتا ہے اللہ وہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانا تو ہوتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ وہاں سے لے کے کیا آیا انسان، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔